وہاڑی سے آپ کا تعلق ہے. وہاڑی جس کو ہم بہت سے علاقے ہیں ساؤدرن پنجاب کے, ہم کہتے ہیں کہ شاید انڈر ڈیولپڈ ہیں, ہمیں ان کا شاید اتنا ذکر نہیں ہوتا. وہاں سے آپ ون آف دا ورلڈس بیسٹ سرجن بن گئے. آپ کے پاس ایسے ایسے آپ کے جو میں نے کیسز پڑھے کہ فاسٹسٹ آپ نے سرجری کی, آپ نے ہیویسٹ لوگوں کی سرجریز کی, کامیاب سرجریز کی آپ. اس کے بعد آپ اتنے کامیاب رہے کہ اب تک ماشاء اللہ آپ کا ایک نام ہے اور پوری دنیا میں ہے. پہلے آپریشن کے بعد آپ کو میڈیا کی ہائپ ملنا شروع ہو گئی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں لک کا بہت پارٹ ہے, آپ خود موٹیویٹڈ تھے, والدین کی دعائیں تھیں, انسپریشن, کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ بڑے مزے کی اسٹوری ہے کہ سب سے پہلے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ موجود ہیں نا آپ کے پاس, تو ان کی خدمت کرو. جو ان کی دعائیں ہیں آپ کو فرسٹ سے عرش پہ پہنچا دیتی ہیں. تو میرے کیس میں یہ تھا کہ میری امی کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. کیوں؟ کیونکہ میرے ماموں تھے, وہ پروفیسر شمیم احمد خان تھے, وہ سوسائٹی آف سرجن کے پریزیڈنٹ بھی تھے, یہ سروس ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو تھے, تو بہت بڑے سرجن تھے. تو وہ میری ظاہری بات, میری امی چاہتی میرا بھائی بہت بڑا سرجن ہے تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے. تو ایک انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی جب میں نے FSC کا بھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا. تو وہ مجھے تھا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کرنی ہے. پھر میرے ابو کو بھی بہت زیادہ خواہش تھی. جو ان کے بھائی تھے وہ میرے سگے تایا تھے. تایا تھے ENT اسپیشلسٹ, اور وہ بریگیڈیئر تھے. تو آرمی میں تب جو بریگیڈیئر تھے 80s میں بہت کم ہوتے تھے بریگیڈیئر ڈاکٹرز. تو وہ ابو کو بھی تھا کہ جی میرا بیٹا بھی میرے بھائی جیسا بنے. تو دونوں طرف اس طرح تھا. ساتھ ایک اور میرے کزن بھی تھے, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر عامر عزیز, آرتھوپیڈک سرجن جو ہیں, وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں, وہ گرکی ہاسپٹل کے جو ہیں. تو آپ کی فیملی میں اتنے بڑے بڑے نام ہو تو آپ کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے یار, مطلب یہ تو پہلے اتنے فیمس ہیں لوگ. تو دیکھو سب کا تعلق کہاں سے تھا, وہاڑی سے. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا 63 WB. ہاں, تو وہاں میں ادھر ہی میں پیدا ہوا تھا. تو پڑھا میں وہاں نہیں تھا, پڑھا میں لاسال چلا گیا. ملتان میں لاسال ایک بڑا وہ مشنری اسکول ہوتے تھے کرسچنس کے نا, تو اس میں کافی یہ یوسف رضا ہوا, یہ شاہ محمود وغیرہ وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہاں میں نے میٹرک کیا, پھر میں FSC کالج میں آ گیا. یہاں FSC یہاں سے کی, پھر میں چلا گیا بھاولپور چلا گیا. جب میڈیکل کالج میں گیا, مین وائل اماں کی ڈیتھ ہو گئی تو میں وہاں ادھر گیا. تو وہاں MBBS وہاں سے کیا. پھر میں میو ہاسپٹل آ گیا, ٹریننگ ساری میو میں کی. پھر تھوڑے دیر فاطمہ مرے رہا, پھر میں چلا گیا سعودی عربیہ. وہاں میں نے کوئی 6 سال گزارے. پھر میں فرانس چلا گیا, وہاں سے فیلوشپ کی. پھر ایڈوانس فیلوشپ میں نے بیلجیم سے کی. FLS میں نے USA سے کیا. تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بس Are you still connected with your roots بہاڑی سے؟ ڈیفینیٹلی میں ہر عید وہیں کرتا ہوں. میرے بڑے بھائی وہیں ہیں, بھابھی وہیں ہیں. تو وہ اب ہماری ساری زمینیں وغیرہ ہیں. تو وہاں وہ الیکشن لڑتے تھے, تو وہ بھائی وہاں, اب پہلے ابو تھے تو اب بھائی ہیں. تو میں تو مطلب عید وغیرہ سب بچے بھی سارے جو ہیں بہن بھائی وہ اکٹھے ہوتے ہیں عید پہ. تو پھر ایک بڑا وہاں مزہ آتا ہے ادھر سارا نا. تو وہی چیزیں انجوائے کرتے ہیں جو آپ وہاں پہ, یعنی آپ نے چھوڑا نہیں ہے اپنا جگہ. دوسرا میرے ابو کہتے تھے کہ جی ظاہر بات ہے امی کی ڈیتھ کے بعد ابو ہی تھے. تو ابو کہتے تھے کہ یار میرے بیٹے کا نام پاکستان میں اور پوری دنیا میں روشن ہو. وہ یہ دعا کرتے تھے. اور یقین کرو ان کی دعا اس طرح پوری ہوئی کہ میرے پاس ہر مہینے 14 سے 15 لوگ باہر سے آتے ہیں پوری دنیا سے. کوئی یو کین نیم اینی کنٹری جہاں سے نہ آیا ہو مریض. بڑے بڑے جتنے بھی کنٹریز ہیں, پاکستان آ کے, آسٹریلیا سے گورا آ گیا یہاں آپریشن کرانے, امریکہ سے گورے آ گئے, انگلینڈ سے آ گئے. اس کی وجہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. وہ لوگ سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یار یہ بندہ اچھا آپریشن کر رہا ہے تو میں بھی تو چلا جاؤں. پھر ان کے کوئی جاننے والا ہوتا ہے, کسی نے بتایا کرایا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں یار لیٹس گو دیر. اچھا, تو یہ بڑا وہاں سے موو کر کے کوئی ایسا کیس جو آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوا, آپ کو رسکی لگا ہو, آپ اس میں تھوڑا ڈرے ہوں کہ میں کروں یا نہیں کروں, کوئی ایسا واقعہ جو پہلا تھا نا, ایک میرا کیس بڑا ڈیفیکلٹ تھا. وہ تھا ہیویسٹ ان پاکستان. عدنان تھا, گجرانوالا کا بندہ تھا. نو پہلے ہیویسٹ پرسن تھا. ہی واز 340-50 kg کا تھا. ہاں, تو گجرانوالا کا, اس کو کہتے تھے گجرانوالا کا ببر شیر. گجرانوالا ویسے کھانے کے لیے بڑا مشہور. وہ ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کو پریپیئر کیا نا, تو وہ ہائپ ہوگی میڈیا پہ. جی پتہ لگ گیا میڈیا پہ جی ایک آپریٹ ہونے والا ہے شالیمار ہاسپٹل کے اندر. وہ ساری وہ DSNGs وغیرہ وہ اس کے گھر پہنچ گئیں. آپریشن منڈے کو تھا, سیٹرڈے کو اس کے گھر پہنچ گئیں کہ جی خبر ایک بریک کی ایئر وائے نے
کہ جی منڈے کو پاکستان کے ہیویسٹ پیشنٹ کا آپریشن شالمار ہاسپٹل ہونے لگا, تو وہاں سارے وہ پہنچ گئے. میں نے کہا یار یہ تو پہلے اتنا وائرل ہو گیا, خدا نہ خواستہ کچھ سم تھنگ گیٹس رانگ تو کام خراب ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے. پھر ادھر آپ یقین کرو اتنا بندہ تھا, کوئی 60-70 چینل والے تھے. وہ جو پریس کانفرنس ہم نے کی آپریشن بہت اچھا ہوا سارا سے, وہ ہمیں کوئی 1.5-2 گھنٹے میں نے کر لیا وہ آپریشن. اور جو ہم نے لوگوں کو بتایا اتنا بندہ تھا وہاں, تو ہم نے کہا یار دیکھو یہ وہ آئیں اس کو کسی کوریج کے لیے, تو الحمدللہ وہ سکسیزفلی وہ ہو گیا. تو سب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ مطلب بتانے کی آنی ہے, لیکن آپ یہ رکھتے ہو کہ ایک چیز ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ آپ اپنا حصہ رکھتے ہو. جیسے اگر اف یو وانٹ, جیسے میں کہتا ہوں میں الحمدللہ کوئی صدقے کے بغیر آپریشن نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی رضا ہوتی ہے. پہلے صدقہ نکالتے ہیں, پہلے صدقہ نکال دیا پھر آپریشن کیا. ویری گڈ. جتنے زیادہ ہوئے اتنا زیادہ ہو گئے ایک ہر بندے کا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آسان کام ہوتے ہیں نا وہ بھی مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. ویسے یہ جو میں آپ سے باتیں سن رہی ہوں آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے کہ آپ پیشنٹ سے کنیکٹڈ ہیں, آپ کائنڈ ہیں, آپ صدقہ نکال رہے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آپ کو کتنا ریوارڈ بھی مل رہا ہے نا. سب سے ملتا ہے نا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری ڈکشنری میں نو نہیں ہے, میں نے کسی کو نہ نہیں کی. اس نے کہنا نا میرا آپریشن کر دو اگر وہ ڈیزرونگ ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ ہے اس کا 70 کلو 60 کلو وزن ہے کہ میرا بھی کر دو. اس میں کوئی ڈیزرونگ ہے, وزن اس کا 130 40 50 ہے, اس کو شوگر بھی ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, وہ فیملی میں نے بہت زیادہ کیے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس کا میں حساب ہی نہیں رکھتا. لائک فری آف کاسٹ. جی فری آف کاسٹ. ایک انڈین وومن کا آپ نے آپریشن کیا تھا جو کہ بہت اس نے ہائپ پکڑی. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان میں ایک آپریٹ کیا تھا, 14 سال سے وہ خاتون بیڈ پر تھیں, اپنے ویٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتی تھیں. آپ نے ان کا فری آف کاسٹ آپریشن کیا, تو یہ کیا کہانی تھی؟ بس لوگوں کو کافی لوگوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم آ نہیں سکتے تو آپ یہ ہماری ہیلپ کریں. میں نے دیکھا وہ 270-80 kg کی عورت تھی. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی, وہاں کوئی جو ڈی سی ہوتا اس نے ایمبولینس ارینج کی, وہ اس کے بچے اٹھا کے یہاں لے آئے. ہم نے ان کو تھوڑا بلڈ اپ کیا, اور پھر میں نے جب ان کا آپریٹ کیا تو اوبیسلی باقی ان کی جتنی بھی کاسٹ تھی, نارملی آپ کو پتہ ہے منیمم بھی 4-5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. تو ویسے ایسے بندوں پہ 10-12 لاکھ روپیہ لگتا ہے یوزلی 10-12 لاکھ. جی, تاکہ کیونکہ آپ نے سارا کاسٹ ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا نہیں یار چلو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس گھر گئی. آپ جتنا میں نے دیکھا نا جتنا فری کرو گے نا شام کو اس سے ڈبل مل جائے گا. میرا اپنا ایمان ہے. اور یہ ملٹیپل ٹائم ہوا ہے, کسی کو 1 لاکھ چھوڑا 2 مل گیا, 2 چھوڑا 4, 4 چھوڑا 8, 8 چھوڑا 15 مل گیا. So this is what we were talking about, trading with Allah. ٹریڈنگ, یہ میں کہتا ہوں یو آر ٹریڈنگ ود اللہ. تو اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتا, بالکل ہی نہیں رکھتا. کہ آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو پے بیک ہوتا ہے. آپ کو پے بیک ہوتا ہے. آپ جا کے کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہو کسی کو, مطلب آپ کو ایسے ایسے جگہ سے پیشنٹ آ جاتے ہیں, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ اس طرح آئے گا. اس کی کاسٹ اللہ تعالیٰ وہی نکال دیتا ہے. تو اس لیے میں نے کبھی میں وہ سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں دیتا, چیز باہر آپ نے نکال دی ہے. مطلب یہ بندہ اس کو اگر چاہیے تو اس کو کہوں گا پہلے تھوڑا سا پریپیئر کر لو اپنے آپ کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس, کیونکہ لسٹ ہے نا, بہت سے لوگ ہیں نان افورڈنگ ہیں, تو آپ کے پاس اگر 40-50 لوگوں کی لسٹ ہے تو ان کا کیا قصور ہے جو پہلے لسٹ میں پہلے وہ آئیں گے, آپ اس کیو میں لگ جاؤ گے. پھر ہم ایک ویسے بھی فری ورک شاپس کرتے ہیں 2, تو اس میں اس پورے ورک شاپ میں فری آپریشن ہوتے ہیں. اب وہ ایک تو اپریل میں ابھی ہوئے گی, اور ایک شاید میں بھی میں یہ فیب میں کروں ایک نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اسپانسر کرتی ہیں ہمارے جو گیجٹس کو, اور باقی جو چیزیں میں خود کر لیتا ہوں, کچھ ہاسپٹل کر دیتا ہے. تو پھر ہم اس میں پیشنٹ کا 50,000 میں, لاکھ میں, کسی کا 10,000 میں, کسی کا بالکل جتنا کوئی منیمم تھوڑا سا کر سکتا ہے, تو اس میں ہم ان کا وہ کرتے ہیں آپریشن. تو وہ پھر ایک بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کی زندگیاں ہی بدل گئی ہیں. آپ یقین کریں اس میں سب سے امپورٹنٹ فرٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. پی سی اوز ایک چیز ہے, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. اس میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے بچے نہیں ہیں, لائک 10 years 15 years 15 سالوں سے کسی کی اولاد نہیں ہے. ایک میرے پیشنٹ تھی 18 سال سے کوئی بیبی نہیں تھا. آفٹر گیٹنگ اے سرجری تو وہ 2 سال بعد اس کا ویٹ جب 120 سے 70 پہ اس نے کنسیو کر لیا ماشاءاللہ. اور وہ اتنے خوش. اور یہ اس طرح کے 2 ہیں جن کے 18 سال بعد ہوئے ہیں, اور 15 سال سے اوپر تو لا تعداد ہیں جن نے آپریشن کرائے
ان کے بچے ہو گئے اور وہ سب آپ کو دعائیں دیتے ہیں.